بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ لانا ہے۔ علم حاصل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور نہیں کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، ان باتوں میں اچھی طرح سے غور کیجیے۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے خود شناسی اور خدا شناسی ہو جائے، خود کی بھی پہچان ہو جائے اور اللہ کی بھی پہچان ہو۔ میں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ کہیں میں اپنی نادانی میں اور ناسمجھی میں خواہشات نفس ہی کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھوں۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ کے حق ادا کیسے کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حق کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ سیکھنا ہے۔ میں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہے۔ میں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ کہیں مجھے غیروں کے نقش قدم پر نہ چلنا پڑے، نظام باطل کے نقش قدم پر نہ چلنا پڑے۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں میں مردوں کی مشابہت نہ اختیار کروں۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ کہیں میں اپنی نادانی میں، ناسمجھی میں اپنی اولاد کی تربیت غلط نہ کر دوں۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن کئی رسوائی سے میرا سر جھک نہ جائے۔ میں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ علم دین کی نسبت کن کن باتوں سے ہے، غور کیجیے اس بات میں کہ علم دین کی نسبت آج ہم نے کیا سمجھے۔ علم دین کی نسبت کو اسلام کے 5 ارکانوں سے جوڑ دیے کہ یہی علم دین سے تعلق رکھتے، باقی معاملات، تجارت، معاشرات، اخلاقیات، ان باتوں سے جیسے کہ دین کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ 5 کے 5 ارکان سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ہو، اس میں سے جو بھی مسئلہ ہے، کیسی نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کن کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، یہ سب باتیں ہم اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ان کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ لانا ہے۔ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں داعی بنوں، دین کی دعوت دور دور تک پہنچاؤں۔ علم دین حاصل کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ میں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ انسان اور جانور کا فرق میرے اندر آ جائے۔ زندہ تو وہ بھی رہے، جی رہے تو وہ بھی، کھاتے تو وہ بھی، پیتے تو وہ بھی۔ سیدھے راستے کی سمجھ کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، جو وہ کر رہے وہ ہم کر رہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہر بات کی نسبت اسلام سے جوڑیں گے تو علم دین کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی نا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عبادت کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان، وہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب رہتا غلامی، غلامی رہتا، عبد کا معنی رہتا غلام، غلام ہے ہم اس کے۔ 24 گھنٹے چاہے جائے نماز پہ کھڑے رہو چاہے نہ کھڑے رہو، حکم اسی کے پورے کرنے ہیں، مرضی صرف اسی کی چلیں گے۔
अगर ग़ुलामी का तसव्वुर हमारे दिल में पैदा हो जाएगा ना, तो मालिक की फ़िक्र पैदा हो जाएगी कि हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम हैं। ये सोच हमारी ज़िंदगी बदल देंगी। तालीम की ताकत और अमल में बदलाव लाना है। अगर इल्म दीन सीखेंगे तो ग़ुलामी का तसव्वुर पैदा होगा ना। अगर इल्म दीन नहीं सीखेंगे तो अपने ऊपर से सारी पाबंदी हटा डालेंगे, फ़िरौन के जैसा। बस ये है कि फ़िरौन के मानने वाले फ़िरौन को मानते थे, हम नफ्स को मानते वो जगह पे। हमारा फ़िरौन हमारा अपना नफ्स है, उसका हुक्म मानते। वो ऑर्डर देता, उसके ऑर्डर पूरे करते, उसका ऑर्डर चलता। हमारे हाथ पाँव किसके इशारे पे उठ रहे। आज पूरे दिन भर जो हम छोटे बड़े काम करते हैं, अमल करते, किसके कहने पर करते? हमारे अपने दिल के। जो दिल चाहेंगे वो जो दिल चाहेंगे वो। सिर्फ नमाज को ऐसा सर पे बोझ समझ के ऐसे उतार के उसको ये कर देते कि हाँ आधा हो गया, हाँ आधा हो गया। ऐसे आधा कर देने से आधा नहीं हो जाता। अच्छी तरह से समझिए इस बात को, या ऐसा आधा करना नहीं है। इताअत के मतलब को अच्छी तरह से समझिए। एक वक्त था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम गुलाम थे, हमारे दादा परदादा। तो वो जो उनके हुक्म मानते होंगे तो क्या दिल से मानते होंगे, दिल से कबूल करते होंगे? हरगिज़ नहीं। ऐसी इताअत नहीं चाहिए अल्लाह ताला को, ऐसी ज़बरदस्ती की इताअत नहीं चाहिए कि बंदा बेज़ारी से एकदम मेरे हुक्मों को माने। पूरे दिल से समिअना व अताअना, हमने सुन लिया, मान लिया, लब्बैक या हाज़िर हूँ मैं अल्लाह, हाज़िर हूँ तेरे हर हुक्म मानने के वास्ते, खुशी खुशी हाज़िर हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बो व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ, खुश हूँ। खुशी खुशी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं चाहिए अल्लाह ताला को कि मेरा बंदा ऐसा दिल पे जबर करके। और खुशी खुशी कब होगा? जब हम इल्म दीन हासिल करेंगे। तालीम की ताकत और अमल में बदलाव लाना है। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा हमको गौर फ़िक्र कर कर के उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।